اقتدار کا کھیل صرف عمران خان پر کیوں؟ نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن عوام یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو اقتدار میں لانے والے جرنیلوں، ججوں اور ڈیل سازوں کا احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو نواز شریف کبھی بھی عوامی ووٹ سے اقتدار میں نہیں آئے، بلکہ ہر بار اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وزارتیں اور وزارت عظمیٰ حاصل کی ہے۔ اس کی حکومتوں میں کرپشن، اقربا پروری اور اجارہ داری اور تباہی کا دور دورہ رہا، اور جب اقتدار سے باہر ہوا تو مظلوم بن کر واپس آنے کی کوشش کی۔ عمران خان پر تنقید کرنا آسان ہے، مگر خود ہر بار ڈھیل لے کر واپس آنا اور ڈیل کر کے اقتدار حاصل کرنا کسی طرح انصاف کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اگر اقتدار میں لانے والے مجرم ہیں تو پھر آپ کے سرپرست بھی کٹہرے میں آنے چاہیے۔ میاں صاحب، عوام اب بیدار ہو چکی ہے، اور اب ووٹ کی عزت دو کا نعرہ تب ہی معتبر ہوگا جب آپ خود ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آؤ گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر جمہوریت کا راگ الاپنا منافقت ہے، اور تاریخ آپ کو ایک پروڈکٹ آف پاور کے طور پر یاد رکھے گی، نہ کہ عوامی لیڈر کے طور پر، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہی عوام کی بجائے طاقتور ہاتھوں سے کھیلنا پسند کیا ہے، اور اب بھی آپ اپنے اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز معاف کروا کے، سزائیں معاف کروا کے ایئرپورٹ پر ضمانت لے کر واپس آئے ہیں، اور یاسمین راشد سے بری طرح الیکشن بھی ہار چکے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں لیڈر ہوتے تو آپ کو اسی دن ہی میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ میں یاسمین راشد سے بری طرح ہار گیا ہوں، لہٰذا میں اس طرح نہیں جیتنا چاہتا۔ لیکن آپ کو تو عادت پڑی ہوئی تھی ہمیشہ ہی خلائی مخلوق کے ذریعے حکومت میں آنے کی، تو اس بار آپ کیسے نظریاتی بن سکتے تھے؟ اس بار بھی آپ نے وہی کیا جو پہلے آپ کا سیاسی کیریئر بتاتا ہے۔ عوام نے ماضی میں آپ پر اعتماد بھی کیا، لیکن آپ نے عوام کے ووٹوں کو بوٹوں تلے رون ڈالا۔ اب عوام بھی سیانی ہو چکی ہے، پاکستان کی عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، اس لیے سب دیکھتی ہے اور سب نظر آتا ہے اور سب نظر آ بھی رہا ہے جو آپ اور آپ کی جماعت کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ملک پر فارم 47 کی حکومت قابض ہے، اور ملک کا دن رات بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اور وہ حکومت آپ کی ہے، اس لیے زیادہ نظریاتی بننے کی ناکام کوشش مت کریں، ورنہ ضلالت ہی آپ کا مقدر ہوگی، جو کہ اب ہمیشہ کے لیے بن چکی ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں آیا جو مشکل وقت میں مقتدرہ کی گود میں بیٹھنے کی بجائے عوام کے پاس گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پچھلے 76 سالوں سے تنزلی کا شکار ہے۔ یہاں پہ عوامی نمائندے ختم ہو چکے ہیں اور عوامی ووٹ کی ویلیو صفر ہو چکی ہے۔ ووٹ آپ کسی کو ڈالتے ہیں، حکومت کسی کی بن جاتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں یہ دیدہ دلیری کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب ایک شخص عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بجائے مقتدرہ کی گود میں جانے کے عوام کے پاس جائے گا، اس لیے اب وہ کسی قسم کی ڈیل کی آفر کو قبول نہیں کر رہا، ورنہ عمران خان کے لیے نواز شریف کی طرح باہر آنا صرف چند گھنٹوں کی بات ہے۔ لیکن عمران خان یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ وہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت، ووٹ کی عزت اور عوامی نمائندگی کی راہ ہموار کر کے ہی دم لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے عمران خان عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بجائے مقتدرہ کی گود میں بیٹھنے کے، تب سے ہی عوام بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، ورنہ جتنا ظلم عمران خان کے لوگوں کے ساتھ پچھلے 2.5 سال میں ہوا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن پھر بھی عوام عمران خان کے لیے قربانیاں دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ اب اعصاب کی جنگ ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ لیکن جب نواز شریف جمہوریت، آئین، قانون اور ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں تو لوگ اسے ہنسی مذاق میں ہی لیتے ہیں، کیونکہ قوم نواز شریف کو اور اس کی جماعت کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ یہ کس کھیت کی مولی ہیں۔ آخر میں آپ کو بس اتنا بتا دیں کہ سنا ہے جس کھیت کی نواز شریف مولی ہیں، آج کل اس کھیت کی بندر بانٹ کے بھی مسائل منظر عام پر آ رہے ہیں۔ لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور ملک میں حقیقی جمہوریت حقیقی نمائندوں کے حوالے کی جائے، ورنہ یہ جو کمپنی فارم 47 کی بنائی گئی ہے، یہ کمپنی اب زیادہ دیر چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔